جنابت کے بعد حکم ہے کہ پورے جسم کو خوب رگڑ رگڑ کر دھوئیں۔ اس کی حکمت کیا ہے، اس پر آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ جنابت کے غسل کرنے کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، جب تک نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تک نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تک تم جو کچھ کر رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک غسل نہ کر لو نماز جائز نہیں ہے۔ دوسری آیت میں ہے، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارے جسم کو غسل کے ذریعے خوب اچھی طرح پاک کرو۔ ان آیتوں میں ہے کہ جنابت کے بعد پورے جسم کو خوب دھو۔ سائنسی تحقیق: جب تک ایڈز کے جراثیم کی تحقیق نہیں ہوئی تھی تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ جماع کے بعد جسم پر گندگی آ جاتی ہے، اس لیے پورے جسم کو دھونے کے لیے کہا گیا ہے، یا جسم ناپاک ہو جاتا ہے اس لیے پورے جسم کو دھونے کے لیے کہا گیا ہے۔ لیکن اب ڈاکٹر یہ مانتے اور کہتے ہیں کہ ہم بیسی کے دوران میاں بیوی دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کی شرمگاہ پر جاتے ہیں، اور ممکن ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کی شرمگاہ پر ایڈز کی بیماری کے جراثیم ہوں یا کسی اور بیماری کے جراثیم ہوں، اور جراثیم ہاتھ میں لگ گیا ہو، اور یہ طے ہے کہ ہم بیسی کے دوران دونوں کے ہاتھ کبھی سر پر کبھی جسم کے مختلف حصے پر لگتے ہیں، اس لیے بیماری کے یہ جراثیم جسم کے مختلف حصے پر چپک چکے ہوں گے، اور مرد یا عورت میں سے کسی کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ بیماری کا کون سا جراثیم کہاں چپکا ہے، اور یہ پھیل بھی رہا ہے۔ اس لیے ہم بیسی کے بعد پورے جسم کو رگڑ رگڑ کر دھو لینا چاہیے تاکہ ایڈز یا بیماری کے جراثیم دھل جائیں اور آگے پھیلنے کا موقع نہ ملے۔ اس طرح ہم بستری کے وقت میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کے منہ میں یا ہونٹوں پر بیماری کے جراثیم ہوں، اور وہ جراثیم منہ میں جا چکا ہو اور ان دونوں کو اس کی خبر بھی نہ ہو۔ اس لیے قرآن کریم نے حکم دیا کہ غسل کے وقت منہ میں بھی پانی ڈالو اور اس کو اچھی طرح دھو، تاکہ منہ میں انجانے میں جراثیم چلا گیا ہو تو وہ بھی اس سے دھل جائے اور جراثیم مزید نہیں پھیلے گا۔ ڈاکٹر کی اس تحقیق کے بعد قرآن کریم کی آیت بہت مفید ہو جاتی ہے، جس نے بہت پہلے حکم دیا کہ ہم بیسی کے بعد غسل کر لینا چاہیے اور پورے جسم کو رگڑ رگڑ کر دھو لینا چاہیے تاکہ ایڈز یا دوسری بیماریوں کے جراثیم نہ پھیلے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم بیسی کے بعد جسم کی ساری رگیں سست پڑ جاتی ہیں اور ایک قسم کی کمی آ جاتی ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ غسل کے پانی سے یہ سستی ختم ہو جاتی ہے اور جسم میں بڑی تازگی آ جاتی ہے۔ قرآن کریم نے اس لیے بھی حکم دیا کہ جنابت کے بعد غسل کر لیا کریں تاکہ پاک صاف بھی ہو جائیں اور رگوں کی سستی بھی ختم ہو جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دونوں کے جسم سے گندگی نکلی ہے اور معلوم نہیں کہاں کہاں پھیل گئی ہے اور یہ لگ گئی ہے، اس لیے قرآن نے حکم دیا کہ ان گندگیوں کو اچھی طرح دھو لو اور صاف کر لو تاکہ پاک صاف ہو کر زندگی گزار سکو۔ اس لیے جنابت کے بعد میاں بیوی دونوں کو رگڑ رگڑ کر دھو کے غسل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔